بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہوئے شاید ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میرے دل میں وہی ڈر سا بیٹھنے لگا۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا لیکن سارے گھر والے بڑی سکون کی نیند سو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کے چہروں پہ وہ ڈر، خوف یا وحشت نہیں تھی جس نے میرے دل کو اس وقت جکڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس کیے۔ پیاس کی شدت سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن خوف کے مارے مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کاش میں بھی ذروا کی طرح اماں کے ساتھ لپٹ کر سو سکتی اور ذرا سا ہلانے پہ انہیں یہ احساس ہو جاتا کہ مجھے کس قدر ڈر لگ رہا ہے۔ دور کہیں گیدڑوں کے شور نے رہی سہی کسر بھی پوری کر رکھی تھی، لیکن پیاس اب برداشت سے باہر تھی۔ اس لیے خود ہی ہمت کر کے اٹھی اور صحن کے سب سے آخری کونے میں لکڑی کے سٹینڈ پر رکھے ان دو گھڑوں کی طرف دیکھنے لگی جن کو روزانہ رات کو اسی لیے بھر کر رکھا جاتا تھا کہ رات کے وقت پیاس بجھانے کے کام آ سکے۔ میں نے دبے قدموں سے اٹھ کر گھڑوں والی طرف چلنا شروع کر دیا، لیکن نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ یہ کیفیت تو میری پیدائش سے ہی تھی، لیکن بقول سب کے یہ سارا میرا وہم ہی تھا اور کچھ بھی نہیں، لیکن میں اسے وہم نہیں سمجھتی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں۔ میں ہولے ہولے چلتی ہوئی گھڑوں کے پاس گئی، پانی سے ایک گلاس بھرا اور پھر واپس آنے لگی، لیکن میں جیسے ہی واپسی کے لیے مڑی تو سامنے کھڑے ایک سائے سے ٹکرا گئی۔ اس قدر زور سے چیخیں مارنے لگی کہ گر گئی۔ میری چیخیں سن کر سارے گھر والے جاگ گئے۔ آخری دفعہ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ میں نے سب کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا نوشی بیٹی؟ ارے آپی آپی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ذروا میری بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بھائی بھی آگے بڑھ رہے تھے، سب مجھ سے باری باری پوچھ رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو بابا مجھ پہ کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہی تھی، لیکن میں ہمت کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دیوار پر لگے کلاک پر نظر پڑی تو دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے اماں کی طرف بھاگنے لگی۔ میری بچی مت ڈرا کرو، بھول جاؤ اس واقعے کو۔ وہ جو کچھ اتنے سال پہلے ہوا تھا اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نوشی میری بچی، بس اب اور نہیں۔ میرے حلق سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ اماں کے سینے سے لگی کافی دیر تک ایک ہی حالت میں رہی، پھر کچھ حالت بہتر ہوئی تو روٹین میں آ گئی۔ ہم کل 5 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ میں بھائیوں سے چھوٹی ہوں اور پھر ذروا مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ ہم لوگ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھنے والے بظاہر بے حد مضبوط اور جفاکش لوگ ہیں، لیکن کبھی کبھار اندر کی تکالیف ہمارے لیے دائمی توڑ پھوڑ کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری یہ کمی میری جان ہی لے لے گی۔ بعض اوقات سب کچھ ملتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ملتا اور ایک کمی پوری زندگی میں حاوی ہو جاتی ہے۔ بس ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی میرے مقدر نے کیا تھا، اور پھر مقدر کے لکھے کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک غربت ہی دیکھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی کمی آج کے دور میں نہیں۔ صبر شکر کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا نا۔ میرے آنسو تواتر سے بہنے لگے، لیکن میں نے منہ دوسری طرف کر لیا کہ کہیں اماں میرے یہ آنسو دیکھ کر تکلیف میں نہ آ جائیں۔ ان کے لیے تو زندگی میں پہلے ہی بہت ساری تکالیف تھی۔ پوری زندگی انہوں نے سخت ترین طبیعت والے شوہر کے ساتھ زبردستی ہنستے مسکراتے بسر کی تھی۔ اپنے والدین کی عزت کی خاطر، اور پھر انتظار کیا کہ بیٹے جوان ہوں گے تو ماں کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ان کی جیسے جیسے شادیاں ہوتی گئیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے گئے کہ ہم نے کوئی سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ اب ہم شادی شدہ ہیں، اس لیے اپنے بارے میں سوچنے کا ہمارا بھی حق ہے، لیکن یہ غم تو شاید عارضی تھے۔ حقیقی غموں نے تو میری ماں کو بھری جوانی میں ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ 2 بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے اب بڑا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ کوئی معقول ذریعہ آمدن تو تھا نہیں۔ ابا پیر فقیری میں ہی رہتے تھے،
پہلے گاؤں کے بڑے سید صاحب کے پاس رہتے تھے، وہ ہمارے لیے سالانہ گندم اور چاول دے دیا کرتے تھے، جس سے کوئی روٹی پانی کا بندوبست ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اب جب ان کی وفات ہوئی تھی، ان کے گدی نشین بیٹوں نے اپنے من پسند ملازم رکھ لیے تھے اور ابا کو وہاں سے چھٹی کروا دی تھی۔ تھوڑی بہت مدد میری خالہ بھی کر دیا کرتی تھیں، لیکن آخر کب تک کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اب ابا کو کام کرنے کی عادت تو تھی نہیں، اس لیے وہ پورا دن ہیر وارث شاہ ہی پڑھتے رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ سنتے رہتے اور ابا اسی بات میں بے حد خوش ہوتے کہ میری آواز کو ہر جگہ سراہا جاتا ہے، لیکن مفت میں ہی۔ اماں بیچاری پورا دن سلائی کڑھائی کرتی، لیکن اس سے بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ پھر کبھی کسی کی چارپائی بندی، کسی کی رضائی بنا دی، لیکن اس سے بھلا 5 بچوں کا پیٹ کیسے بھر سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے تو اپنا بچپن بڑی مشکلات میں دیکھا تھا۔ بچوں والی نہ تو کوئی فرمائش کبھی کی، نہ کوئی ضد، نہ کوئی کھلونا، بس بچپن میں ہی بہت بڑے ہو گئے تھے۔ غربت میں تعلیم کا تصور تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم 4 بہن بھائی پرائمری سے آگے تک نہیں گئے تھے، لیکن ذروا تو پرائمری تک بھی نہیں پڑھ سکی، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی کمی تھی جس کی بنا پر وہ نارمل سکولز میں نہیں پڑھ سکتی تھی، اور اسپیشل سکول کی فیس بھرنے کی ہمت ہم لوگوں میں نہیں تھی۔ اس لیے وہ بیچاری پورا دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ پھرتی رہتی تھی۔ بس یہی ہماری زندگی تھی جس کو ہم لوگ جی رہے تھے، لیکن کس طرح سے، یہ بات ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ہم تینوں ماں بیٹیاں کچن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں مکئی کے دانے اتارنے میں مصروف تھیں اور میں ابا کے بیٹھک میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے چائے بنانے میں۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ایک دم سے خوشی کے مارے میری چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی ہماری خالہ اپنے جمع سالہ بیٹے کیسر کے ساتھ کھڑی تھی۔ خوشی کے مارے میں خالہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے پیار کرتی رہیں۔ پھر اماں کے پکارنے پہ میں ان سے الگ ہوئی اور انہیں گھر کے اندر اماں کے پاس کچن میں ہی لے گئی۔ اماں بھی بہن کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی، کیونکہ خالہ بہت لمبے عرصے کے بعد ہمارے گھر آئی تھی ہم سے ملنے کے لیے۔ ایک بیگ بھرا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ لمبے عرصے کے لیے رہنے کے لیے آئی ہیں، لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے لیے تحائف لائی ہیں۔ کافی دیر تک اماں اور خالہ دونوں خوشی سے آنسو بہاتی رہیں۔ کیسر بھی بڑا خوش نظر آ رہا تھا اور نظریں بچا بچا کر ذروا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے خاموشی سے چائے بنانے لگی، کیونکہ اماں تو خالہ اور کیسر کو لیے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے پہلے ابا کے مہمانوں کے لیے چائے بھجوائی۔ ابا اپنے مریدوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ جب سے سید صاحب کے بیٹوں نے ابا کو وہاں سے فارغ کیا تھا تو ابا خود ہی کچھ نہ کچھ دم درود کر لیا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کا عقیدہ ابا پہ مضبوط ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابا 6 سے 7 دیہاتوں کی مشہور ہستی بن چکے تھے۔ میں چائے لے کر کمرے میں گئی۔ خالہ کو ہمارے حالات کا علم تھا، اسی لیے جو کچھ میں نے چائے کے ساتھ پیش کیا انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ وہ ہم تینوں ماں بیٹیوں کے لیے تحائف لے کر آئی تھی۔ خالہ شہر میں رہتی تھی۔ ان کے رہن سہن، بات چیت کا انداز اور پھر سلیقہ طریقہ سب کچھ شہریوں جیسا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ میں نے اماں کی طرف اشارہ کیا اور خالہ کے لائے ہوئے تحائف لے کر دوسرے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے چپکے سے ان تحائف کے شاپر کھول کے دیکھے۔ بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ جلدی سے دیکھو ان میں کیا ہے۔ ابھی بس ایک شاپر ہی کھول کر دیکھا تھا، اس میں قیمتی لباس تھے۔ دل بڑا خوش ہوا، لیکن مزید دیکھ ہی نہیں سکی کہ اماں کی آواز آ گئی تھی۔ اماں بھی کچھ دیر تک میرے پاس آ گئیں اور میرے پوچھنے پر کہنے لگیں کہ میں ساتھ والے ہمسایوں کے گھر جاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ کچھ پیسے ادھار دے دیں، کچھ دنوں تک واپس کر دیں گے۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں کچن میں جا کر بیٹھوں تاکہ انہیں یہی پتہ چلے کہ ہم لوگ کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ خالہ بھی ہمارے اسی کمرے میں آ گئی اور اماں کی ہتھیلی پہ ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھ دیے۔ آپا، یہ میں اپنے ہی گھر آئی ہوں، اس لیے کوئی تکلف نہیں، جو گھر میں بنے گا وہی ہم لوگ بھی کھا لیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ خالہ بڑی محبت سے اماں سے کہہ رہی تھی اور اماں بہن پہ فدا ہونے کو تیار تھی۔
خالہ کئی سال اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں رہی تھی، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان آئی تھی۔ جب خالو کی وفات ہوئی تو ان کے گھر کے حالات ہم سے بہت اچھے تھے۔ پھر کیسر ان کی اکلوتی اولاد تھا، بڑا سلجھا ہوا اور نہایت فرما بردار بیٹا تھا۔ اماں نے شکریہ کے ساتھ ڈھیروں دعائیں بھی دیں اور پھر بیٹھک میں بیٹھے ابا کو بلانے کے لیے دروازے پہ دستک دی۔ ابا بڑی مشکل سے باہر آئے کہ ان کی یہ پیری مریدی کا وقت تھا۔ اماں نے خالہ کی آمد کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ گوشت لا دیں۔ بڑی ناگواری کے ساتھ ابا نے اماں کے ہاتھ سے پیسے پکڑے اور پھر اپنے ایک مرید کو دکان پہ بھیجا۔ خود وہ سرسری سی سلام دعا کے لیے ایک دفعہ خالہ کے پاس گئے اور پھر جلدی سے واپس اپنے اسی کمرے میں چلے گئے۔ خالہ ابا کی طبیعت سے شروع سے ہی واقف تھی، اسی لیے کچھ نہیں بولی۔ کچھ دیر تک سامان آ چکا تھا۔ میں نے اور ضربہ نے مل کر کھانا تیار کیا، پھر رات کو کھانے کے بعد چائے دی۔ ابا بھی آ چکے تھے۔ خالہ نے کیسر بھائی کی طرف دیکھا جو بے حد خوش لگ رہے تھے۔ پھر خالہ ابا کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہنے لگیں، سلیم بھائی، میں آپ کے پاس کچھ مانگنے آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ ابا بڑی حیرت سے خالہ کی طرف دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے، ہاجرہ، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں دوں گا، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا نے ادھر ادھر اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا، سلیم بھائی، آپ کے پاس سب کچھ ہی ہے۔ اپنی ضربہ کو میری جھولی میں میرے کیسر کے لیے ڈال دیں۔ نوشی کا رشتہ تو آپ پہلے ہی اپنے بھائی کے گھر کر چکے ہیں، اسی لیے میں انتظار کر رہی تھی۔ اب تو کوئی دقت نہیں ہے نا؟ خالہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید کے چراغ تھے، کیونکہ انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ کیسر تو ہیرا تھا اور ضربہ سے تو بہت ہی بہتر۔ ابا نے اماں کی طرف دیکھا، پھر میری طرف۔ لیکن ہاجرہ، ضربہ میں جو کمی ہے شاید وہ تم بھول رہی ہو۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے ضربہ کی طرف دیکھا جو نیچے ہی دیکھتے جا رہی تھی۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، اگر میری ضربہ بول نہیں سکتی تو کیا ہوا؟ مجھے یا میرے بیٹے کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑی خوشی اور چاہت سے یہ رشتہ مانگ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ اماں تو ضربہ کی قسمت پر رشک کیے جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد ضربہ کا رشتہ کیسر سے طے ہو گیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے زیادہ خوش تو میں تھی کہ میری بہن کی قسمت اتنی چمک اٹھی تھی۔ ضربہ پیدائشی گونگی نہیں تھی، یہ جب پیدا ہوئی تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ضربہ کی عمر 3 سال تھی تو ہمارے گاؤں کے مشرقی کونے میں ایک قبرستان ہوتا تھا۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک گلاب کے پھولوں کا باغ بھی ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ضربہ اپنی ننھی منی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس باغ میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، اس نے ایک پھول توڑ لیا، بے شمار کانٹوں کے ساتھ اگا ہوا۔ وہ بے حد کشش والا پھول اس کو بہت اچھا لگا۔ اس نے اسے توڑ لیا، کانٹوں سے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے، لیکن یہ پھول کو پکڑتے کھڑی رہی، بس اس پھول کی پتیوں کو توڑنے لگی۔ جب ساری پتیاں ٹوٹ کر گر گئیں تو آخری پتی نہ ٹوٹی۔ اسی آخری پتی کے رہنے پہ یہ بے ہوش ہو گئی۔ محلے کے لوگ اس کو اٹھا کر گھر لائے۔ 3 دن تک بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو اس کی زبان کام نہیں کر رہی تھی، بس پھر تب سے یہ بول ہی نہیں سکتی۔ اماں کو ہم سب میں سب سے زیادہ ضربہ ہی کی فکر ہوتی تھی، لیکن آج جب خالہ نے اس کا رشتہ مانگا تو مجھے بھی ضربہ کی قسمت پر خوب رشک آ رہا تھا۔ خالہ بار بار ضربہ کو پیار کرتی تھی کہ بس اب جلدی ہی تمہیں یہاں سے بیاہ کر اپنے گھر میں لے جاؤں گی۔ ضربہ مسکرا کر رہ گئی۔ ابا تو واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیسر کو الگ کمرے میں بستر لگا دیا، کیونکہ دیہاتوں میں ایسے ہی رواج ہوتے ہیں۔ پھر ہم چاروں رات گئے تک باتیں کرتی رہیں۔ ضربہ نہ جانے کیوں باہر والے دروازے کی جانب بھی دیکھتے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے زرد پڑتے رنگ کی طرف دیکھا کہ اچانک ہی وہ چادر لے کر لیٹ گئی۔ خالہ اور اماں اپنی باتوں میں مصروف تھیں، اس لیے ضربہ کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ضربہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے لیٹی رہی۔ پھر رات کافی ہو جانے کی وجہ سے اماں اور خالہ بھی لیٹ گئیں۔ گویا گرمی کا موسم تھا، لیکن آج صبح سے ہی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس لیے خالہ نے کہا کہ کمروں میں ہی سو جاتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ضربہ کی طرف سے کچھ پریشانی تھی، لیکن میں پورے دن کی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں لیٹتے ہی سو گئی۔
رات آدھی سے زیادہ تو پہلے ہی گزر چکی تھی، اس لیے باقی رات میں میری آنکھ ایک دفعہ بھی نہیں کھلی۔ صبح ابا نے فجر کے وقت ہی سب کو جگا دیا۔ میں نے ضربہ کی جانب دیکھا تو وہ بھی جاگ چکی تھی۔ رات کی طرح اس کے چہرے پہ کسی بھی قسم کی پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، پھر ناشتہ بنایا۔ خالہ لوگ بہت سارے نوٹ ضربہ کے ہاتھ پر رکھ کر چلے گئے۔ جہیز بنانے سے وہ پہلے ہی منع کر چکی تھی، اس لیے اماں کو ضربہ کی طرف سے اب تک جتنی بھی پریشانیاں تھیں اب نہیں تھی، اب تو صرف میری پریشانی تھی۔ میں نے روزمرہ کے کاموں کو نپٹا کر چھت صاف کرنے کا سوچا۔ دوپہر گزر چکی تھی، اس لیے چھت کی دھوپ اب تیز نہیں تھی۔ ضربہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آنے لگی۔ ہم دونوں چھت پہ گئیں۔ وہ چھت پر پڑی ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ چارپائی پہ ہمسایوں کے گھر میں لگے بیتی کے اونچے اور گھنے درخت کی بہت چھاؤں تھی۔ میں نے چھت پہ جھاڑو لگانا شروع کیا۔ چھت بڑی تھی کیونکہ گھر دیہات کے گھروں جیسا بڑا سا تھا۔ میں جھاڑو لگانے میں مصروف تھی۔ جو ہی میں چھت کے آخری کونے میں پہنچی تو مجھے ایسے لگا جیسے ذرہ خوف زدہ ہو رہی ہے۔ وہ قبرستان کی جانب دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ اس کی جانب دیکھا لیکن پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جھاڑو لگاتے لگاتے کچھ مزید آگے چلی گئی اور ساتھ والی بانو بھی اپنی چھت پر موجود تھی۔ اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بانو نے خالہ کے آنے کی وجہ معلوم کی تو میں نے بہت خوشی سے ساری بات بتا دی۔ وہ ضربہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے اسے مبارکباد دینے لگی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے چیختی ہوئی بانو کی نظروں کا تعقب کیا تو میری اپنی سیٹی گم ہو گئی کیونکہ ضربہ چارپائی پہ الٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ضربہ کے پاس گئی۔ جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا تو ایک جھٹکے سے میں پیچھے جا گری۔ بانو نے یہ صورتحال دیکھی تو بھاگتی ہوئی چھتوں کے درمیان دیوار کو پھلانگتے ہوئے ہمارے چھت پہ آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر اماں کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ اماں بیچاری بھی ہانپتے کانپتے اوپر آ گئیں اور ضربہ کی حالت دیکھتے ہوئے کانپ اٹھی۔ ابا تو اپنے کمرے میں مصروف تھے، اس لیے ہم لوگ ہی کسی نہ کسی طرح ضربہ کو نیچے لے کر آ گئیں۔ اسے کمرے میں لٹا دیا۔ وہ تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اماں بھاگتے ہوئے ابا کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ابا شدید غصے کے عالم میں اماں کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ اسی طرح سے ہی ہمیشہ غصہ کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کمرے میں آئے۔ ضربہ ابھی تک کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ ابا کو وہ اشاروں میں بتانے لگی کہ اسے بہت ڈر لگتا ہے، اسے عجیب و غریب سی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ابا ہمیشہ ہی ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ خود اتنے نمازی پرہیزی ہیں تو یہاں اس گھر میں کبھی بھی کچھ ایسا ویسا غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ ضربہ کی بات پہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات تک ضربہ بخار میں تپ رہی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر سے اسے دوا لا کر دی جس سے صبح تک اس کی صحت میں کچھ بہتری آ گئی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ اسے کچھ عجیب و غریب سی مخلوقات نظر آتی ہیں جو اسے ڈراتی ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ ضربہ نے پہلے بھی 1 سے 2 دفعہ کچھ اسی طرح کا ذکر کیا تھا۔ کہیں سچ میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ ضربہ پہ کوئی جنات وغیرہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بہن تو بہت معصوم سی ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ضربہ کا سر دباتے ہوئے میں دل سے اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ضربہ پھر سو گئی تھی۔ میں اماں کے پاس کچن میں چلی گئی جہاں اماں رات کے لیے کچھ بنانے میں مصروف تھیں۔ آج کھانا روٹین سے کچھ زیادہ تھا۔ میرے پوچھنے پہ اماں نے بتایا کہ تمہارے بھائی بھی آ جا رہے ہیں۔ اماں تو خوشی کے مارے بول ہی نہیں پا رہی تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ مائیں بھی کتنی عظیم ہوتی ہیں کہ نافرمان اولاد کے لیے بھی ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ رات کے کھانے پہ خوب گہما گہمی تھی۔ میں بھاگ بھاگ کے سب کو کھانا دے رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے بھائی کچھ ناراض سے ہیں۔ پھر جب ابا بھی آ گئے تو تینوں بھائیوں میں سے درمیان والا بھائی جو ان دونوں میں سب سے تیز تھا کہنے لگا، آپ لوگوں نے ضربہ کا رشتہ طے کر دیا اور ہم سے مشورہ کرنا بھی پسند نہیں کیا، پھر ہم سے کسی بھی قسم کی حصہ داری کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ باقی بھائیوں اور بھابھیوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ابا چپ چاپ سب کچھ سن رہے تھے۔ جب سب چپ کر گئے تو وہ کہنے لگے، مجھے تم لوگوں کی حصہ داریوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابھی میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے
کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے فرائض سے اچھی طرح فارغ ہو سکتا ہوں۔ تم لوگوں کو شادی کے کارڈ مل جائیں گے، مہمانوں کی طرح شامل ہو جانا۔ اب تم لوگ اپنی ماں سے یہاں بیٹھ کے خدمتیں کرواؤ، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اب کوئی مجھے مت بلائے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ابا پہ بہت فخر محسوس ہوا، لیکن کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان کے چہرے پہ وہ بیٹوں کی بے رخی کی وجہ سے غم کے سائے تھے، وہ بھی میری آنکھوں سے چھپ نہیں سکے۔ بڑے دکھ کی بات تھی کہ جوان جہان تین بیٹوں کی موجودگی کے باوجود ماں باپ کے ساتھ کس طرح بے رخی سے پیش آ رہے تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سب چلے گئے۔ اماں نے رونے کی کوشش کی، لیکن بھابھیوں کی زبانی انہیں اب اے سی میں سونے کی عادت ہے، اس لیے وہ یہاں گرمی میں نہیں سو سکتے۔ اماں بیچاری چپ کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے بھی کھانا کھایا۔ اماں حسب معمول بیٹوں کی بے رخی پہ رنجش کا شکار تھیں، لیکن ہمارے سامنے خود کو نارمل رکھ رہی تھی۔ میں برتن دھو رہی تھی جب ضربہ بھی میرے پاس آ گئی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہاں کیوں آ گئی ہو، اتنے شدید بخار میں تپتی رہی ہو، لیکن وہ میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے برتن دھوئے تاکہ ضربہ کو لے کر کمرے میں چلی جاؤں۔ مجھے اس کی ہمہ وقت ہی فکر لگی رہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اماں بھی نماز پڑھ کر کمرے میں آ گئیں۔ آج بھی بادل بہت گہرے تھے، اس لیے ہم لوگ کمرے میں ہی سو گئے۔ میری عادت تھی کہ سونے سے قبل ساری کھڑکیاں اور دروازے دیکھا کرتی تھی۔ پورے دن کی اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی کہ رات کہاں اور کیسے گزر گئی کچھ بھی ہوش نہیں رہتی تھی، لیکن ہمیشہ فجر کے وقت آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ آج جب سب سو کے اٹھے تو میں نے ابا جی کو کمرے میں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت بوڑھے لگ رہے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ ابا بھائیوں کے رویے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ ہم تینوں نے نماز پڑھی، پھر ناشتہ بنایا۔ ابھی ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ ساتھ والے گاؤں سے ایک شادی کا کارڈ آیا۔ وہ ابا جی کے رشتے میں بھانجے کی شادی تھی، مطلب جانا لازمی تھا۔ ایک ہفتے کے بعد شادی تھی۔ ہمارے پاس تو معمولی سے کپڑے تھے، لیکن شادی پہ جانے کے لیے تو اچھے کپڑوں اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پھر سے دل پریشان ہو گیا، اس لیے یہ طے ہوا کہ ہمیں زیادہ نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اسی میں گزارا کریں گے۔ ہفتہ تو جیسے پر لگائے گزر گیا۔ ابا جی کے مطابق ہم لوگ یہاں سے رات کے وقت نکلیں گے، کیونکہ دن کے وقت جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں نے ضرورت کے مطابق کپڑے رکھ لیے۔ پھر ابا جی نے گاؤں کے ایک رکشہ والے سے بات کی اور ہم لوگ شادی والے گھر پہنچ گئے۔ بہت گہما گہمی تھی، ہر طرف چہل پہل تھی۔ جہاں میرا رشتہ طے تھا وہاں سے صرف میری ساس سسر ہی آئے تھے۔ مہندی کا فنکشن بہت لمبا چلا۔ ابا جی کو ان بےہودگیوں سے ہمیشہ سے ہی نفرت ہوتی تھی، اس لیے وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے کسی کمرے میں جا کر سو گئے۔ ویسے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہاں پہ ہماری ایک پھپھو بھی آئی ہوئی تھی، جن کے 2 ہی بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹا پیدائشی گونگا اور بہرا تھا۔ نہ جانے پھپھو کے دل میں کیا آئی کہ انہوں نے ابا جی کے صبح جاگتے ہی واویلا مچا دیا کہ ضربہ کا رشتہ تو اس کے بچپن میں ہی اماں مرحوم میرے اویس کو دے گئی تھی، پھر آپ لوگوں نے کس طرح سے رشتہ پہ تختہ کر دیا۔ اماں تو یہ سب کچھ سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہی ضربہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شادی میں میری خالہ بھی آئی ہوئی تھی، جن کے ہاں ضربہ کا رشتہ طے تھا۔ وہ تو یہ سب کچھ سن کر شدید پریشان ہو گئی، لیکن ابا جی کے خاندان کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے فی الحال چپ کر گئیں۔ پھر انہوں نے اماں کے کان میں کچھ کہا۔ اماں بیچاری پہلے تو ہکا بکا رہ گئی، لیکن پھر خالہ کی بات سے متفق ہو گئیں۔ جیسے تیسے کر کے ہم لوگ شادی گزار کے واپس آ گئے۔ میرے دل کو پریشانی لگ گئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھر آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے کہ میری انہی پھپھو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ابا جی کو اپنی بہنوں سے شروع سے ہی بہت محبت تھی۔ ابا جی کہنے لگے کہ نوشی کچھ دنوں کے لیے اپنی پھپھو کے گھر چلی جائے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا جی کی بات مانی اور پھپھو کے گھر ابا جی کے ساتھ چلی گئی، لیکن دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ لیکن ابا جی کے حکم کے مطابق میں ان کے ساتھ پھپھو کے گاؤں کی طرف چل دی۔ ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ پھپھو کی طبیعت اتنی بھی خراب نہیں تھی جتنا انہوں نے واویلا مچایا ہوا تھا۔
मुझे उनके झूठ बोलने पे शदीद दुख हुआ। अब्बा जी के साथ वो पूरी रात बैठ के न जाने कौन कौन सी बातें करती रही। मेरा दिल हौला रहा था, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की, बस दुआ कर दी कि सब खैर हो। अब्बा जी सुबह सवेरे ही वापस चले गए। पुप्पो के घर का माहौल भी अजीब ही था। अवैस और कैस रात को घर से निकलते फिर सुबह के वक्त घर वापस आते थे। पुप्पो कहती थी कि मेरे बेटे बड़े मेहनती हैं, पूरी रात जागते हैं, काम करते हैं और पैसे की रेल पेल कर देते हैं। मैं बड़ी हैरान थी कि ऐसा भी क्या काम करते हैं जिसके लिए रात गए तक वो घर से बाहर रहते हैं। उनके वालिद भी कुछ ऐसा ही करते थे। वो घर आते तो बेटे निकल जाते, वो निकलते तो बेटे घर वापस आ जाते। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता था। अम्मा से फोन पे मेरी बात हुई तो वो कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा इस बात पे जिद लगाए बैठे हैं कि ज़रबा का रिश्ता वो अवैस को ही देंगे। तकरीबन उन्होंने खाला को इनकार भी कर दिया था। अम्मा बेचारी हमेशा की तरह रोए जा रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उड़ के उनके पास पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था। मुझे फुप्पो की तरफ आए हुए 1 माह हो गया था, लेकिन फुप्पो मुझे अभी वापस जाने नहीं दे रही थी। मैं यहाँ रहते रहते थक गई थी। फिर मैंने अम्मा को फ़ोन करके कहा कि आकर मुझे ले जाएं। वो भी मेरे बिना बहुत उदास थी, इसलिए शाम को ही आकर मुझे ले गईं। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे अम्मा के चेहरे पर परेशानियों के साए लहरा रहे थे। हम दोनों माँ बेटियां घर वापस जाने वाली गाड़ी में बैठ गईं। तकरीबन 2 घंटे के बाद घर पहुंचे तो मुझे ज़रबा कहीं भी नजर नहीं आई। मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने सारे कमरे देखे, छत पे भी गई, लेकिन ज़रबा मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैं भागती हुई नीचे उतर कर आई तो अम्मा ने बताया कि ज़रबा को 3 दिन हुए हैं वो घर में नहीं है। मेरे दिल की धड़कन ही जैसे कहीं गुम होने लगी थी कि ज़रबा जहां है अम्मा कैसे कह रही हैं कि वो घर में नहीं है। मैंने अब्बा जी के कमरे की तरफ देखा तो उधर भी कुछ सन्नाटा सा ही महसूस हुआ। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं बार बार अम्मा से ज़रबा के बारे में पूछती रही और वो मुझे बस देखते ही जाती थी। फिर अम्मा कहने लगी कि एक शाम को घर में पानी ख़त्म हो गया तो मैंने ज़रबा को साथ लिया कि चलो फ़िल्टर से पानी भर लाते हैं। जो ही हम लोग फ़िल्टर पे पहुंची तो ज़रबा हमेशा की तरह डर गई। मैं पानी भर रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन वो बदस्तूर डरती रही। मुझे बानो ने बताया कि खाला ज़रबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने जितनी बोतलें भर ली थीं वो उठाईं और दूसरे हाथ से ज़रबा का हाथ पकड़ते हुए घर की तरफ आ रही थी कि रास्ते में एक पत्थर से मेरा पाँव टकरा गया। पाँव टकराने की देर थी कि मेरे पैर में से खून रिसने लगा। मैं अपने पाँव देखने लग गई, लेकिन कुछ देर के बाद खून रिसना बंद हो गया। मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बोतलें उठाने लगी, लेकिन जब अपने आसपास देखा तो ज़रबा कहीं भी नहीं थी। मेरी तो समझो जान ही निकल गई। बहुत ढूंढा उस बेज़बान को, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा। मैं घर आई तो बानो ने सारी हकीकत तुम्हारे बाप को बता दी, लेकिन वो पहले कहाँ कोई किसी की बात मानता है। जो उस वक्त मान लेता वो बस इसी बात पे बजिद है कि अगर कहीं से उस नामुराद का पता भी चल गया तो उसे घर वापस नहीं आने देना। बस वो शाम ऐसी आई जिंदगी में कि सब कुछ छीन के ले गई। मेरे मुंह से तो एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। मारे खौफ के मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अम्मा अब क्या करेंगे? कैसर, खाला, ये सारे ख़ानदान वाले इन सबको क्या जवाब देंगे? ज़रबा कहाँ चली गई है? मैं वाकई बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। घर में तो जैसे कोई मौत हो चुकी थी। न कोई कुछ ढंग से खा रहा था, न कुछ पी रहा था। बस सब एक दूसरे से नज़रें मिलाए बिना ही एक दूसरे से कतराते हुए अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो अम्मा ही को थी, लेकिन मेरा दिल भी मुकम्मल तौर पे कट चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ज़रबा कहाँ जा सकती है। उसकी तो ज़बान भी काम नहीं करती। वो क्या कुछ गलत बोलेगी या कुछ ऐसा करने के लिए सोचेगी भी। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। अम्मा आपने खाला को बताया? मैंने बहुत मरी हुई आवाज़ में पूछा। ना ना नहीं, ऐसा तो कभी सोचना भी मत, अम्मा ने मेरे होंठों पे हाथ रखते हुए कहा। मैं अम्मा के बुलाने पे भी कुछ खाने के लिए किचन में नहीं गई, ना ही मेरा दिल किया। रात भर तो जैसे मैंने कांटों पे ही गुजारी। जैसे तैसे सुबह हुई। मुझे ये यकीन था कि जैसे ही सुबह होगी ज़रबा अपनी चारपाई पे होगी।
میں نے فوراً سے اس کی چارپائی پہ دیکھا، لیکن وہ خالی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل بھی جیسے خالی ہو گیا تھا۔ اماں نے ناشتہ بنایا، میں نے بڑی مشکل سے 2 نوالے لیے۔ ابھی میں ضربہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے بے اختیار گردن موڑ کے دیکھا، میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، وہ بے اختیار گر گیا اور چکنا چور ہو گیا، کیونکہ بیرونی دروازے سے ضربہ ایک کپڑے میں چھوٹے سے بچے کو لپٹائے ہوئے اپنے کندھے سے لگائے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کی طرف بھاگنے لگی۔ اماں بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ حیران نہیں ہوئی، جیسے وہ اسی کام کے لیے ہی تیار تھی۔ لیکن کیسے اور کیوں؟ ضربہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ یہ کس کا بچہ ہے ضربہ؟ میں خوف کے مارے اس سے ٹھیک سے پوچھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اماں نے جب ضربہ اور اس بچے کو دیکھا تو جلدی سے اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ ابا جی کہیں گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے 2 دن کے بعد واپس آنا تھا۔ یا اللہ، کوئی معجزہ ہی کر دے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو۔ بھلا ضربہ کا بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ ابا جی اگر آ گئے تو ان کو کیا جواب دیں گے۔ میں بار بار اماں کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتی تھی کہ ضربہ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، لیکن اماں میری کسی بات پہ بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی تھی، بس یہی کہتی کہ وقت آنے پہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اماں، اور کون سا وقت ابھی آنا ہے؟ آپ خدا کے لیے بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ضربہ کسی چھوٹے بچے کی مانند اس بچے سے جیسے کھیل رہی تھی۔ ہم لوگ کیسر اور خالہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے ذہن میں یہ سوال نہ جانے کتنی بار ہی آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، ابا جان آ گئے تھے۔ دیہاتوں میں تو ایسی باتیں جلدی سے پھیل جایا کرتی تھی، اسی لیے جب ابا گھر پہنچے تو بے حد غصے میں تھے۔ وہ سیدھا ہمارے کمرے میں آئے جہاں اماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بچہ بھی اماں سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ ابا نے کمبل کو ایک طرف پھینکا اور بچے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جیسے ہی ان کی نظریں بچے پہ پڑیں تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، کچھ لمحات کے لیے بولے ہی نہیں، پھر چیخ کر کہنے لگے کہ یہ بچہ کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ جنات کی اولاد ہے۔ ارے، ضربہ نے جنات کے بچے کو جنم دیا ہے۔ ابا جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ جنات کی اولاد ہے اور اسے یہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ وہ نہیں برداشت کرتے کہ ان کی اولادیں ہم انسانوں کے پاس رہیں، اور اگر ایسا ہوا تو وہ ضربہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ابا جی کے چہرے پہ خوف کے سائے لہرا رہے تھے، اور ان سے کہیں زیادہ میرے چہرے پہ۔ میرے ذہن میں ضربہ کے بچپن سے لے کے اب تک کے سارے واقعات گھومنے لگے کہ وہ کس طرح سے اور کہاں کہاں پہ خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ کہیں یہ واقعی جنات کی اولاد ہے؟ ابا جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ بے حد پریشان تھے، لیکن ان سب میں حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں اتنی پریشان نہیں تھی جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بچے کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے آج 13 دن ہو گئے تھے۔ شام سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اماں نے بچے کو بہت موٹے سے بستر میں سر شام ہی لپیٹ دیا تھا تاکہ اسے کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں بھی اپنے بستر میں تھی۔ ابا جی تو ضربہ اور اماں کو بلاتے ہی نہیں تھے، بس مجھ سے ہی جو کبھی کوئی بات کرنی ہوتی تو یا کوئی ضرورت ہوتی تو مجھے ہی کہتے، ورنہ تو باقی سب سے جیسے وہ مکمل طور پر بائیکاٹ کر چکے تھے۔ پھر بھائی تو پہلے ہی منہ موڑے ہوئے تھے، اب تو شدید نفرت کرنے لگے تھے کہ ہماری بہن نے ہمارے سر ہی جھکا دیے، یہ بد کردار ہے، بے شرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ جو کوئی بھی ہے، اس کی سبز آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دیر تک اس کی طرف دیکھنے کو دل کرتا تھا، لیکن پھر ایک نفرت سی اٹھتی تھی کہ میں کیوں اس بچے سے محبت کروں، نہ جانے کون ہے اور کون نہیں۔ میں منہ تک رضائی لپیٹے پڑی تھی کہ اماں اور ضربہ راز و نیاز سے ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش تو کی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تھکی ہوئی تھی، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ ہماری یہ شروع سے ہی عادت تھی کہ کمرے کی ساری لائٹیں ہمیشہ سے ہی بجھا کر سویا کرتے تھے۔ میں گہری نیند میں تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سامنے کھڑکی میں سے اندر داخل ہو رہا ہے۔
میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا سایہ کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تینوں زروا کے چارپائی کے گرد گھیرا تنگ کیے کھڑے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا۔ اس نے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس نے بچے کو ایک دم سے دبوچ لیا۔ بچہ بے خبر سو رہا تھا۔ کھڑکی کھلنے کی وجہ سے چاند کی بے انتہا خوبصورت چمک ان تینوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ اف میرے خدایا، وہ اس قدر خوفناک چہروں والے تھے۔ ان کے نوکیلے دانت باہر تک لٹک رہے تھے۔ ان میں سے رستا ہوا خون نیچے فرش پہ گر رہا تھا اور گرتے ہی نیچے ایک بہت بڑا ڈھیر بن جاتا تھا۔ پھر وہ دوسرا آگے بڑھا۔ اس کے لمبے اور بہت زیادہ گھنے بال اس کے سارے چہرے پہ لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں سے اس کی جلد کا رنگ ہی نظر آ جائے۔ اور جو تیسرا تھا وہ تو سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے دانت اس کے سر پہ لگے ہوئے تھے اور دانتوں کی جگہ پہ بے شمار چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جس کا رنگ مکمل طور پر نیلا اور کالا تھا۔ اس کے پاؤں تھے ہی نہیں، بس لٹکتی ہوئی ٹانگیں، اور ان ٹانگوں کے آگے پاؤں کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے۔ ان ہاتھوں کی ہر انگلی پہ چھوٹی چھوٹی تلواریں پکڑی ہوئی تھیں۔ ان تلواروں کی نوکیں زروا کے بچے کے اوپر تان دی گئیں۔ بس چاہے وہ بچہ جو کوئی بھی تھا، لیکن اس وقت وہ انسان کا بچہ ہی تھا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ میری چیخیں سنتے ہی زروا بھی ایک دم سے اٹھ گئی اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کا جائزہ لینے لگی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن زور زور سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دو میرے بچے کو، وہ اشاروں سے مدد مانگ رہی تھی، بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی جاگ چکی تھی لیکن ان نہایت خوفناک شکلوں والوں کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی خوف کھائے ہوئے بیٹھی تھی۔ کون تم لوگ کیا چاہتے ہو میری بچیوں سے؟ اماں نے ہمت کر کے پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اماں آگے بڑھی، ایک دفعہ پھر ان سے پوچھا، لیکن ان میں سے ایک نے اماں کو بہت زور سے دھکا دیا جس کی بنا پہ اماں بیچاری اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دور جا گری۔ میں نے اماں کی حالت دیکھی تو بھاگتی ہوئی اماں کی طرف بڑھی، انہیں اٹھایا، ہمت دلائی۔ وہ تینوں بچے کے گرد چکر لگاتے جا رہے تھے۔ شور کی آوازیں سنتے ہی ابا جی بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ شاید پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار تھے، اس لیے ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ وہ ان کے قریب چلے گئے۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ اب ابا جی آ گئے ہیں، اب وہ بڑی آسانی سے مقابلہ کر لیں گے۔ وہ تینوں ایک دم سے نہایت غصے کے عالم میں آگے بڑھے، لیکن ابا جی نے فوراً سے سورہ ناس اونچی آواز میں پڑھ کر ان پر پھونک دی۔ وہ تینوں ایک دم سے پیچھے کو جا گرے۔ بس مجھے بھی سمجھ آ گئی۔ میں نے بھی اونچی آواز میں سورہ ناس پڑھنی شروع کر دی۔ زروا کو بھی اشاروں میں سمجھا دیا کہ کیا پڑھے، لیکن شاید کچھ دیر ہو گئی۔ وہ تینوں زروا کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن سب کچھ بے سدھ۔ اب ان جنات میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے بچے کو دبوچتے ہوئے اٹھا لیا۔ بچہ چیخنے لگا تھا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے جن زادے کا بچہ ہے۔ یہ لڑکی ہمارے ہاں سے چرا کے لائی ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ جس کسی نے ایسی جرت کی تو اسے ختم کر دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ بچہ تم لوگوں کا ہے تو اسے یہاں سے لے جاؤ، لیکن میری بچی کو چھوڑ دو۔ ابا جی نے ان تینوں سے کہا۔ نہیں، ہم اسے بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہماری پرانی دشمن ہے، جنات چیختے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ زروا رو رو کے بے حال ہو چکی تھی۔ پھر وہ جنات کہنے لگے کہ جب یہ بچی 3 سال کی تھی تو ہمارے گلاب کے باغ میں گھس گئی تھی، جہاں اس نے گلاب کے پھول کی ساری پتیاں مسل دی تھیں۔ ان پتیوں کے مسلنے کے بعد بھی یہ ان کو مزید مسل رہی تھی، لیکن وہ پھول دراصل میری چہیتی بیٹی کا چھوٹا سا بستر تھا۔ وہ اسی میں سویا کرتی تھی۔ اس کے بعد میری بچی ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکی۔ ہم لوگ اس وقت سے اس کے پیچھے ہیں، لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب وہ مناسب وقت آ چکا ہے۔ یہ اب ہمارے قبضے میں ہی رہے گی، کبھی بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ لے چلو اس کو، وہ باقی جنات سے کہہ رہا تھا۔ یہ بچہ بھی ہمارے جن زادے کا ہے، وہ مزید کہنے لگا۔ اماں آنکھیں پوچھتے ہوئے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور دھاڑ کر کہنے لگیں کہ ارے یہ کسی جن زادے کا بچہ نہیں ہے،
نہ ہی میری بچی نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ میری بیٹی کا ہی بیٹا ہے جو اس کی جائز اولاد ہے، مت لگاؤ اس پہ الزام۔ ابا اور میں نے ایک دم سے اماں کی جانب دیکھا کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ پھر ابا جی نے پوچھا کہ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ کوئی احمقانہ بات نہیں کر رہی، تم تو اس بات پہ بضد تھے کہ ضربہ کا رشتہ اپنی بہن کے گھر ہی کرو گے۔ اس بات کا مجھے پہلے ہی خدشہ تھا، اس لیے میں نے ہاجرہ کے ساتھ چپکے سے رشتہ طے کر دیا تھا۔ لیکن نہ صرف رشتہ طے کیا تھا بلکہ میں نے ضربہ کا کیسر کے ساتھ نکاح بھی کروا دیا تھا۔ بس یہ راز ہم تینوں کے بیچ میں ہی رہا تھا، کیونکہ ضربہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے ڈر لگتا ہے، اسے خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پہ غور نہیں کیا۔ لیکن پھر میں نے بیری والے بابا جی سے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ اس کی شادی کر دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ہاجرہ کو ساری بات بتائی، بس وہ راضی تھی کیونکہ اس کا بیٹا راضی تھا، اسی لیے ہم نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس بات کی بھنک کسی کو بھی نہیں پڑنے دی، حتیٰ کہ نوشی کو بھی نہیں پتا۔ بس یہ ان دونوں کا جائز بچہ ہے۔ ابا جی نے پہلے تو بہت غصے سے اماں کی طرف دیکھا، لیکن پھر ضربہ کی طرف دیکھتے ہوئے ترس آ گیا اور وہ قرآن پاک کھول کے پڑھنے لگے۔ سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے جنات زمین پر بیٹھتے جا رہے تھے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے، وہ اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک معاف کر دیں، وہ معافیا مانگ رہے تھے۔ ابا جی سورہ جن پڑھتے جا رہے تھے۔ جب وہ اختتام پذیر ہوئی تو زمین ایک دم سے پھٹ گئی اور جنات اس میں چلے گئے۔ زمین بند ہو گئی، بڑی خوبصورت ہوائیں چلنے لگ گئی تھی۔ بچہ چارپائی پر لیٹا بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ ضربہ نے بھاگتے ہوئے بچے کو اٹھایا اور اسے بے تحاشا چومنے لگی تھی۔ وہ بار بار بچے کا نام لے رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ ہماری ضربہ ہے، یہ کیسے بول رہی ہے؟ پھر ابا جی نے بتایا کہ یہ جنات کے اثرات کی وجہ سے گونگی ہو چکی تھی، ورنہ پیدائشی طور پہ تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ یا اللہ تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے، سب کچھ کتنا اچھا ہو رہا تھا۔ میری ماں کے صبر کا اللہ نے اتنا اچھا بدلہ دیا تھا، میری سوچ سے بھی بہت آگے۔ واقعی اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ میرا یقین اللہ پاک کی ذات پہ بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ اماں بھی سجدہ ریز ہو چکی تھی اور میں تو جیسے اس سکتے کے عالم میں تھی کہ یہ سب کچھ ہماری ضربہ کے ساتھ ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ میں رو رو کر برا حال کر رہی تھی۔ ابا جی میری طرف بڑھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ اب تو ساری مشکلات ختم ہو چکی ہیں، میری بچیوں اب نہ رو۔ پھر وہ بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ وہ باقی رات ہم لوگوں نے جاگ کر نوافل پڑھتے ہوئے گزاری، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز ہی شام کو ضربہ کی رخصتی کر دی گئی۔ بڑی سادگی کے ساتھ وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ ٹھیک 2 ماہ بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بہنیں اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ بھائیوں نے امی ابا سے معافی مانگی اور ساتھ ہی رہنے لگے۔ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔